السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. صدق الله العلي العظيم ونفعني واياكم بالذكر الحكيم. بہنوں بھائیو، آپ لوگوں کو تھمبنیلز وغیرہ سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا جس ایک کنٹروورسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں اپنا ڈسکلیمر رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ڈسکلیمر میں نے اللہ کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا قرآن پاک میں. اللہ کے کلام میں اللہ نے کلام کیا کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا تھا کہ تمہاری مراد، تمہاری منشا، تمہاری بات کرنے کا جو غایت ہے وہ صرف اصلاح ہونی چاہیے، صحیح بات کہنا، حق بات کہنا، اور دوسروں کو ایڈوائز کرنا اچھی باتوں کی طرف، اصلاح کی طرف، بہتری کی طرف، امپروومنٹ کی طرف. جہاں تک توفیق ہو سکے، جہاں تک استطاعت ہے ہم وہ کوشش کریں گے، اور توفیق اللہ نے دے. استطاعت ہماری طرف سے ہم جتنی ہوگی لگائیں گے، توفیق یہ کام کرنا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو بھائیو، اس کنٹروورسی کے اوپر بات کرتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز اس کے اوپر نہ تو یہ سمجھیں کہ میری کوئی اور غایت ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، بینڈ ویگن کے اوپر جمپ کرنا ہے، یعنی پہلے سے جو ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جمپنگ دا بینڈ ویگن، کہ سب یہی کر رہے ہیں تو آپ بھی کرٹیسائز کر دو. ایسا نہیں. بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کم سے کم. اور میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تو کوئی بندہ، میری آپ سے درخواست ہے، میری نیت پہ شک نہ کرے. جو کرے گا میری نیت پہ شک، جو یہ کہے گا مجھے کہ یہ ویوز کے لیے کر رہا ہے، یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ان شخصیت سے بغض کا شکار ہے، یا اس کا وٹ ایور، میری نیت پہ جو حملہ کرے گا میں اس سے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور قیامت کے دن دنیا میں یہاں تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں چاہوں گا کہ وہ اللہ کھڑا کرے اور ہم سامنے ہوں، اور میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا تھا کہ تم میرے دل کے اندر جھانکو اور میری نیت پہ حملہ کرو. نیت پہ وہ حملہ نہ کرے. بات ہے کنٹروورسی کی، محمد علی مرزا بھائی کی، ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ گرفتاری غالباً نہیں ہے، ڈی پی او کے احکامات کے اوپر ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے. ایسا نقص امن سے بچنے کے لیے یہ پاکستان کا قانون ہے. میں پاکستان میں رہتا نہیں ہوں، ہزاروں میل دور ہوں، مگر آئی ایم بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان، بورن اینڈ بریڈ ان مائی ہوم لینڈ، دس از مائی مدر لینڈ. تو مجھے کوئی یہ نہ کہ بھائی تم تو وہاں رہتے نہیں ہو، تمہیں کس نے حق دیا بات کرنے کا. بھائی ہر ایک کو حق ہے، ہر انسان کو، اور خصوصاً بالخصوص مسلمان کو کسی بھی مسئلے میں حق بات کہنے کا حق ہے. بھلے وہ تمبکتو میں ہو، چائنا میں ہو، تبت میں ہو، مکہ مدینہ میں ہو، یا امریکہ میں ہو. تو کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، جس کو سننا سنے، جس کو نہیں قبول کرنا وہ نہ قبول کرے. کوئی بات نہیں، کوئی کسی پہ فورس نہیں کرے گا. اب بات کرتے ہیں کنٹروورسی کیا ہے. میرے بھائی نے کہا کہ جی غیر مسلم عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ آقا علیہ السلام، ہمارے پیارے، ہمارے دل کی جان، فداہ امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمارے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ہمارے لیے نور ہدایت ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، شفیع المذنبین ہیں. ان کو آپ نے کہا کہ بلینز کے حساب سے اربوں انسانیت دجال سمجھتی ہے اور کہتی ہے. دو باتیں کہیں آپ. اب آپ ایک سے تو آپ انکار کر گئے کہ بھئی میں نے صرف یہی کہا تھا کہ وہ دجال سمجھتے ہیں. کرسچنز، خاص طور پہ مسیحیوں کی طرف آپ نے ٹارگٹ کیا. تو بھائی اس کے اوپر میں آپ کو آپ کی ہی زبان سے جواب دوں گا. آپ نے کہا کہ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، یا آپ اکثر کہا کرتے ہیں گورے کی عدالت میں لے جاؤ. تو گورے کی عدالت آج کل بنی ہوئی ہے چیٹ جی پی ٹی. یہ دیکھیں، میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یہ کوشچن لکھا، میں انگلش میں سنا دیتا ہوں، میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا. Hey ChatGPT, do Christians or they call
Prophet Muhammad Antichrist, or they call Prophet Muhammad Antichrist. بلیو کرنا میں نے نہیں لکھا, گورے کی عدالت میں آپ مقدمہ رکھتے کیسے ہیں یہ بھی دیکھیں. اگر میں کہتا نا ڈو کرسچنز بلیو دیٹ پروفیٹ محمد از اینٹی کرائسٹ, اس کا فوراً جواب نو آنا تھا. میں نے لکھا ڈو دے کال ہم اینٹی کرائسٹ. کیا وہ, دیکھیں آپ نے دو باتیں کہی, وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں. آپ ایک سے مکر کے دوسری سے نہیں مکرے. مولانا حضرات جو ہیں انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی تم تو جھوٹ بول رہے ہو. میرا نہیں خیال آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے دفاع میں, آپ بھول گئے. آپ کو جا کے وہ پوڈ کاسٹ دیکھنی چاہیے. اس وقت وہ بندہ بھی حیران ہوا, جناب ہمارے بھائی عمران صاحب, غالباً عمران نام ان کا, وہ پنجاب سے ہی ہیں. انہوں نے کہا ریئلی سیریسلی, اور وہ کانٹیکسٹ یہ تھا. اب آپ یہ بھی نہ کہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے, آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کے بارے میں کہ لوگ آپ کو ایسا کیوں سمجھتے ہیں. اب آپ اپنے دفاع میں آقا نامدار علیہ السلام کی نبوت کی طرف چلے گئے, اور وہاں آپ نے ڈیفینس میں کہا کہ دیکھیں جی بلینز دنیا کے سب سے کامیاب نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا, ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بالکل ہیں. تو آپ نے کہا ان کو تو لوگ کرسچنز جو ہیں وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. آپ کا مدعا جو ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, آپ کی لینگویج پہ بات ہو رہی ہے جس کو لوگوں نے پکڑ لیا. اور آپ نے کہا وہ ایسا سمجھتے ہیں, کہتے نہیں ہیں. آپ نے چینج کیا, لیکن آپ کی جو اصل ویڈیو ہے جو مولانا حضراتوں نے پکڑی اور شور مچا دیا لوگوں نے, اور پبلک میں بھی واویلا مچ گیا کہ بھی آپ نے کہا کہتے بھی ہیں, اس پر عیسائیوں کا ریبٹل بھی آ گیا. تو گورے کی عدالت میں نے مقدمہ ایسے رکھا کہ بات بہت ہی نیوٹرل ہو گئی. دے کال ہم. اب یہ چیٹ جی پی ٹی کا جواب سن. Good question. It can feel confusing because terms like Antichrist get used differently in Christian history and theology. Here's the breakdown. 1. The term Antichrist in Christianity. In the New Testament, Antichrist, Greek Antichristos, appears in the letters of John. It refers to anyone who denies that Jesus is the Christ. 1 John 2:22. A future deceptive figure opposed to Christ, sometimes equated with the beast, or man of lawlessness in Revelation 2 Thessalonians. So it is a broad concept, false teachers, deceivers, or one final adversary of Christ. 2. Views on Prophet Muhammad in Christian writings. Mainstream Christian denominations today, Catholic, Orthodox, Protestant, generally do not officially call Muhammad Antichrist. Instead, they see him as a religious leader who founded Islam, but not as a prophet in the biblical sense. ہاں اب دیکھیں, اس نے کہا یہ جو آپ دجال کا لفظ لکھ دیں چیٹ جی پی ٹی کو, وہ تو سیدھا ہی نو بول دے گا. دجال کا تو لفظ ہے ہی نہیں بائبل, تو کرسچنس کو کہاں سے پتا ہے دجال کون ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان کے جو کرسچن لیڈر ہے اس وقت, وہ کیتھولکس کا وہ بہت بڑا وہ ہے سربراہ, اس نے کہا بھائی کیوں ہماری زندگی خطرے میں ڈال رہے ہو, ہم نے نہ کبھی پڑھا نہ سنا نہ کہا کسی کو. آپ کی بات جو ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں, اس نے کہا ہم نہیں کہتے. اب آپ کہیں گے وہ ڈر گئے. ایک ایکس کرسچن بھائی, وہ بڑی دردناک ان کی کہانی ہے اسلام میں آنے کی, وہ بڑا دین کا اچھا کام کرنے, اللہ ان کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. ان سے ایک بچے نے پوچھا, بچہ غالباً آپ کا فین ہے محمد علی مرزا بھائی کا, تو محمد علی مرزا بھائی آپ کا فین بھی پوچھا کہ انہوں نے ایسا کہا آپ کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام میں آئے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہا نہیں بھائی میرے بھائی کو غلطی لگی. بہت ہی پازیٹیو اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو سمجھایا تھا. ابھی یہ حفاظتی تحویل یا اریسٹ وٹ ایور جو بھی دنیا اس کو کہہ رہی, اس میں وہ نہیں آئے تھے. اب چیٹ جی پی ٹی کے سامنے میں اگر دجال رکھتا تو میں آپ کو بڑے آرام سے ڈیسیونگ آنسر دیتا کہ گورے نے کہہ دیا تو وہ نہیں کہتے. میں نے جان کے وہ لفظ لکھا جو کلوزسٹ ٹو دجال ہے, دجال کے قریب تر لفظ جو بائبل کی لینگویج میں استعمال ہوا نا. میں کمپیریٹیو ریلیجن کا طالب علم بھی ہوں, استاد بھی, وہ اینٹی کرائسٹ ہے. انہوں نے کہہ دیا نہیں جی وہ نہیں ہے, یہ اس کا تعلق پروفیٹ محمد سے نہیں ہے. اب پروفیٹ محمد کے بارے میں صاف بتا رہے ہیں وہ کہ مین اسٹریم, پہلے تو یاد رکھیں کہ اینٹی کرائسٹ ایک بہت بڑی براڈ ٹرم ہے کرسچینٹی میں, یہ دجال سے خالی مخصوص نہیں ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں. فالس براڈ کانسیپٹ ہے, فالس ٹیچرز ہے, ڈیسیورز ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہی دجال ہے, ہم اس کو دجال کہتے ہیں ہماری اصطلاحات میں, مصطلح جو ہیں. اور یہ صداقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو, اپنے امتیوں کو دجال کے بارے میں متنبہ کیا ہے, انفارم کیا ہے, الرٹ کیا, وارن کیا ہے. یہ دلیل ہے, مگر ان کے پاس وہ محروم ہے لفظ دجال سے. یہ سارے دجال کی تعریفیں ہیں, یعنی تعریفوں سے مراد وہ ہیں کیریکٹرسٹکس, سمجھ گیا آپ. تو یہ لیکن کرسچینٹی اس کو براڈ کانسیپٹ ہی مانتی ہے, وہ ایک پرسن کے طور پر نہیں اس کو دیکھتے. فالس ٹیچرز
جھوٹے ٹیچر، ڈیسیورز اور عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، فائنل ایڈورسری آف کرائسٹ، یہاں پہ آپ اس کو دجال کہہ سکتے ہیں، مگر ان کے پاس لفظ دجال نہیں ہے۔ مگر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صدق رسول اللہ، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبع کیا، تو یہ کانسیپٹ آپ کو اس طرح سے ویریفائی ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچی ثابت ہوئی، بالکل سچی ثابت ہوئی، اور اس میں منکرین حدیث کے لیے بھی جواب آ گیا، بالکل صحیح۔ اب دوسرا پوائنٹ اس نے یہ رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرسچن رائٹنگز میں کیا کہتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں مین سٹریم جو کرسچینٹی ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں مین سٹریم غالب سنی ہے 80-85%، اور باقی اہل تشیع، یہ دو مین سٹریم گروپس ہیں، زیادہ سنی مین سٹریم کہلاتے ہیں۔ کرسچینٹی میں کیتھولک پروٹیسٹنٹ دو ہیں، یہ 45 اور 55%، اور باقی آرتھوڈاکس ہیں۔ یہ تین بڑے جو ہے نا گروپس ہیں کرسچینٹی کے، ان کے انڈر، ان کے نیچے فرقے آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو جی سن لو۔ The official stance is usually that he was outside biblical revelation, Yes. not the Antichrist. سنیے Medieval آپ، Christian polemics, especially اس نے کہا مین سٹریم کرسچن ڈینامینیشنز، یہ پہلے پڑھ لیا تھا اس نے اور وہ آگے چل رہا ہے ابھی۔ اس نے کہا کہ آفیشلی دے ڈو ناٹ کال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کرائسٹ۔ بتائیں آپ، اب یہ آگے چلتا جاتا ہے، اور پارٹ 3 میں چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے؟ موسٹ ماڈرن ڈے کرسچنز، یہ سن لیں۔ that he is recognized as a major historical religious figure, even if Christians don't see him as a prophet. بتاؤ، نبی نہیں بھی مانتے تو ان کو میجر ہسٹوریکل فگر مانتے ہیں۔ بتاؤ ذرا آپ، سن لیں آپ۔ The term Antichrist is generally reserved in modern theology for end-time speculation or symbolic opposition to Christ, not Only making up. crucifixion, and not a universal. 3. Modern Christian-Muslim relations. اب ماڈرن کرسچن مسلمز میں آ جائیں، ماڈرن کتابوں سے باہر آ جائیں۔ آپ تو کہتے ہیں جی علمی کتابی بنو، اب یہاں کتاب ختم ہو گئی بات، اب جو آپ نے کہا تھا نا Today, most سمجھتے ہیں، Christian کہتے scholars, ہیں۔ theologians, and interfaith leaders avoid calling Muhammad Antichrist. سن لیں، Instead, وہ نہیں کہتے، کہہ رہے ہیں وہ اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں محمد بول رہا ہے چیٹ جی۔ سن لیں آپ۔ he is recognized as a major historical religious figure, even if Christians don't see him as a prophet. The term Antichrist is generally reserved in modern theology for end-time speculation or symbolic opposition to Christ, not for specific past figures like Muhammad. سمجھ لگ گئی؟ تو سمری بھی سن لیں۔ So in summary, no, Christians as a whole do not call Prophet Muhammad the Antichrist. Some individuals and polemic writers in history did because of theological conflicts, but it is not an official or mainstream Christian teaching. سن لیں جی، نہ تو یہ آفیشیل کرسچینٹی کی کوئی تعلیم ہے اور نہ ہی ان کی میجورٹی یہ بولتی ہے۔ آپ نے تو 2-3 ایکچولی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹی کرائسٹ، ان کا جمہور، اب جمہور نہیں کہتا تو کیا آپ نے، کیوں آپ نے یہ لفظ دجال استعمال کیا؟ یہ لفظ تو ہے ہی خالصتاً ہماری کتابوں میں لفظ دجال استعمال ہوا ہے، نہ یہودی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، نہ عیسائی، کیونکہ انہی کو سب سے زیادہ دجال نے تو دھوکہ دینا ہے۔ خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو یہ میرے بھائی سے غلطی ہوئی، جب عیسائیوں نے آپ کے آگے پلی رکھی، گزارش کی، ایکس عیسائیوں نے، سابقہ عیسائیوں نے جو مبلغ ہیں اور بڑے ہی آپ سے ادب احترام کرتے ہیں، انہوں نے بھی جب درخواست کر دی تھی تو میں نے آپ سیدھا آ کے کہہ دو یار یہ لفظ دجال، میں نے تحقیق کیا، مجھے پتا چلا کہ عیسائی کتابوں میں لفظ دجال ایسے نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں تھی، یہ مراد تھی، تو بات ختم ہو جاتی۔ اب دیکھیں بات ایک حقیقت ہے، محمد علی مرزا بھائی آپ نے لفظ دجال اتنا استعمال کیا نا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ آپ کا نا تکیہ کلام بن چکا۔ آپ نے کس کو دجال نہیں کہا؟ آپ نے تھانوی دجال، اشرف علی دجال، وہ اہل حدیث میں بھی کسی کو دجال، سارے فرقوں میں سے 1-2 بابوں کو لے کر آپ دجال دجال بولتے رہے۔ 2 کا تو مجھے کنفرم ہے بھائی، مجھ جیسے گناہ گار کو، جو آپ کو پہلے دن سے آپ کی، جب سے ایک ہمارے دوست نے آپ کی پہلی دفعہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، اس نے جو بات اس وقت کہی کہ آج بھی وہ بات آپ کے بارے میں صادق ہے، عین صادق ہے۔ نے کہا تھا یار یہ بندہ بھی نیا آیا ہے، اللہ کرے یہ میں کے شکار سے باہر، یہ بہت زیادہ باتیں خطرناک کر رہا ہے، بٹ از نیو، انشاءاللہ ہی ول امپروو۔ تو میرے بھائی آپ امپروو کرنے کی بجائے آپ کو کیا مزہ آتا ہے کنٹروورسیز میں ٹھہرنے کا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کا، نہ ہی ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے بندے، یو ہیو اے فالوئنگ،
آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی فیملی کہاں ہے. آپ کے والد صاحب مجھ سے رابطے میں ہوا کرتے تھے, وہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ خود کانٹیکٹ کیا. وہ میری ہسٹری میں بھی شاید چیٹ وہ پڑا ہوگا کہ بیٹا آپ ذرا اپنی وہ 4 اماموں پہ جو آپ کی ایک آڈیو ہے نا واٹس ایپ میں وہ بھیجیں. وہی واٹس ایپ کی آڈیو انہی کی مرزا صاحب کی ٹیم کا ہی کوئی بندہ اس نے ویڈیو میں کنورٹ کر کے میرے لیے اپلوڈ کر دی. میں نے نہیں وہ ویڈیو اپلوڈ. تو میرے لیے بڑے شرف اور آنر کی بات ہے کہ میں بہت قریب سے آپ کو جانتا ہوں. آپ پہ جب پہلا قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا, پہلا والا جو اصلی اور خطرناک ڈینجرس حملہ تھا, باقی تو وہ کہتے ہیں نا اسکرمشز تھے, چھوٹے چھوٹے وہ تھے, ٹریلر تھے, اصل وہ پہلے والا تھا جس میں کئی چولیاں لگی. اور میں کہتا ہوں کیا کہنے ہیں آپ کی دین کی ڈیڈیکیشن کے, آپ کی شجاعت کے, آپ کی ہمت کے, کہ آپ نے نہ صرف اس بندے کو معاف کیا, آپ زخمی ہونے کے باوجود آپ قرآن کا درس دینے آئے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور یقیناً دے گا بھی. بہت اچھی بات میرے بھائی. تھوڑا سا آپ کو اس وقت بھی کہا تھا, آپ کی ٹیم کے ساتھیوں کو بھی میں نے کہا تھا, انہوں نے مجھے کہا بڑی اچھی ہماری باتیں ہوئی ہیں ولی بھائی, احتیاط کریں گے. میرے بھائی آپ احتیاط نہیں کر رہے. آپ تو یو جسٹ تھرو اراؤنڈ سم آف دیز ورڈز لائک اعوذ باللہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے یہ شعر ہے, میں آپ کو لٹرلی نہیں کہہ رہا اس کے اوپر. ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام. یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا غالباً شعر ہے. ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام. اگلا مصرع میرا مشہور ہے, میرا پیٹ مصرع ہے. مجھے بھی کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہوں میں, کون نہیں ہوتا, تو میں آگے سے کہتا ہوتا ہوں. میں اپنے لیے بھی کہا ہوا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ دوسرا تو پھر بھی آتا ہے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کہتے ہیں وہ لینا ہی لینا ہے پنگا. تو اور پنگا بھی آپ کس ذاتوں سے لے رہے ہیں؟ آپ اللہ کے ولیوں, بزرگوں, بابوں سے شروع ہوئے. بھائی لوگوں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا, آپ کم از کم ان کی ذاتیات پہ تو حملے نہ کریں, ان کو دجال تو نہ کہیں, آپ ان کے بارے میں غلیظ جملے تو نہ استعمال کریں, اور اس کے بعد آپ اللہ کے نبیوں پہ آ گئے. یعنی اپنے ڈیفenس کے لیے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ملی تھی. اس سے یہ شائبہ ملتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ غالباً بہت زیادہ آپ نارسسزم کا شکار ہو گئے. غالباً دل کا حال اللہ کو پتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو خود کو پتا نہیں چلتا کہ وہ نارسسسٹک ہو چکا ہے. نارسسسٹک پرسنالٹی از اے ڈس آرڈر. یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے باہر نکلے. آپ لفظ استعمال کرتے ہیں, ان کو کاپی کرتے ہیں بعض دفعہ لوگوں سے, اور پھر آپ بولتے ہیں, یو تھرو them around on anybody. آپ نے اپنے لیے چھوکرے کا لفظ کو برا مانا. آپ کو پتا ہے جس جگہ آپ نے بولا تھا سیاق و سباق سے باہر, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کا جو بات بولتے ہیں نا آپ اور آپ کے خاص جو ہوتے ہیں نا ہواری ڈائی ہارڈ فینس, ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ کانٹیکسٹ کا مطلب سمجھنا ہے تو آپ ان صحافیوں سے پوچھیں, وہ جو ایک جس نے آپ سے فون پہ بڑی لمبی بات ہوئی تھی, کوئی نقد بلوچ کر کے اس کا لاسٹ نیم ہے, اس نے کہا علی بھائی آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی ہے, اور آپ نے کہا آپ نے میرے سے معافی مانگی ہے. میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ینگ سا ایک ہے جوان, اس نے کہا میں دوبارہ گیا اور میں نے سارا آگے پیچھے دیکھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بات آگے پیچھے کچھ اور ہو رہی ہو, اس سے بندہ نکال کے کہیں اور کسی جگہ لگا دے, وہ ہوتا ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ. کٹنگ اینڈ پیسٹنگ اسے کہتے ہیں. جیسے ولا تقربوا الصلاۃ, نماز نہ پڑھو. تو آپ تو لینگویج ایسی غلط استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پورا لیکچر سن لیں, بعد میں سن لیں ایک ہی بات نکلتی. آپ نے ریبٹل کیا تھا ان کا, کیا نام ہے اس کا, اہل حدیث مناظر اسلام, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, اللہ ان کو حفاظت میں رکھے, جنت دے, ہدایت دے. اہل حدیث میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یزید ولید کے اوپر ببانگ دہل جواب دیے. مناظر اسلام انہیں کہتے ہیں, مجھے ان کا نام نہیں سب یاد آ رہا. ہاں میرا خیال صدیق, حافظ عمر صدیق حافظ اللہ تعالیٰ. انہوں نے آپ کو چھوکرا کہا, اور آپ وہ بھول گئے ہوئے. وہ میں نے وہ لیکچر, میرا ڈاکٹر بھائی جو ہے, ہم نے اکٹھے بیٹھ کے دیکھا. وہ ڈاکٹر تھا اس وقت, اسٹوڈنٹ نہیں تھا, وہ ڈاکٹری کر چکا تھا. اس نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا یار یہ بندہ کدھر ٹائم ضائع کر رہا ہے, جھوٹ نمبر 1, جھوٹ نمبر 2, جھوٹ نمبر 3. آپ کا حق تھا کہ آپ نے حافظ عمر صدیق کو جواب دیا. اور اس میں ایک بات مجھے آپ کی یاد رہ گئی, آج بھی یاد ہے, باخدا میں نے اس وقت بھی سنی تھی, ابھی بھی مجھے یاد ہے, اور وہ اس کو مولوی حضرات نے بھی پکڑ لیا.
مولانا حضرات میں، مولوی تو آج کل ایک بڑا نیگیٹو لفظ بن چکا ہے، انہوں نے کہا یار تم نے اس وقت کہا تھا دیکھیں کیسی ان کی لینگویج ہے کہ مجھے چھوکرا کہہ رہا ہے، چھوکرے کا لفظ بول رہا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ امی و ابی، ان کے لیے آپ نے کہا یہودی انہیں یہ لفظ بولتے ہیں، میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، یہی لفظ جو آپ نے اپنے آپ کو آپ نے کہا مجھے چھوکرا کا ہے، مجھے چھوکرا کا ہے حافظ عمر صدیق، تب آپ کو برا لگا، اور اللہ کے نبی کے لیے آپ نے ترجمے میں چھوکرا بولا اور آپ نے کہا یہ لنگوسٹک کا لفظ ہے، کوئی برا لفظ ہی نہیں، کمال ہو گیا یار۔ اسی طرح لونڈے، بھائی ہاں لونڈوں کی حکومت، صبیان کی حکومت، مگر یہ جو لفظ لونڈا ہے نا، یہ اردو اور پنجابی زبان میں بہت ہی قبیح اور برا لفظ سمجھا جاتا ہے، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنی تمام ویڈیوز میں دکھائیں کہ منصور خان جو صحافی ہے جس سے آپ کا انٹرویو ہوا تھا، جو پی ٹی آئی والوں کو لونڈے لپاڑے کہتا ہے، اس کے استعمال سے پہلے مجھے دکھا دیں کہ یہ لفظ لونڈے لپاڑے آپ نے بولا ہو۔ یار why do you take other people's language? Are you short of words? You run out of words and you use these stupid words from other people? کیا آپ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ جدال کرو الا باللتی ہی احسن، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہر ایک سے اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا جادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ یہ 14ویں سپارے اور 21ویں سپارے میں یہ آیات ہیں۔ 14ویں سپارے کے آخری 2 صفحوں پہ ایک ہے وہ جنرل پوری یونیورسلٹی میں، اور صرف اہل کتاب کے لیے مخصوص جو ہے وہ سورہ عنکبوت میں 21ویں سپارے کے پہلے صفحے پر۔ تو کہاں گیا وہ الا باللتی ہی احسن میرے بھائی؟ اتنی بٹر لینگویج، اور اب اس لینگویج کا شکار اللہ کے ولی، اللہ کے بڑے لوگ، پھر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی میری دعوت پر رش کریں گے۔ اتنا غرور تو چاند کو بھی نہ ہوگا میرے بھائی۔ تو بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ 30 لاکھ معافی چاہتا ہوں 30 لاکھ سے اوپر سبسکرائبرز ہو چکے ہیں۔ تو what does that supposed to mean؟ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا میرے بھائی، آپ کو یاد ہے کہ یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، ہم نے آپ کو کئی بار پیغامات بھجوائے، میں نے خود ہزاروں ویوز کی بات کرتا ہوں، بے شمار ویوز تھے، پتہ نہیں کتنی وہ ویڈیو جا رہی تھی ادھر ادھر، آپ کا قادیانی مسئلے کے اوپر میں نے تعاقب کیا تھا، اصلاحی تعاقب کیا تھا، بڑے پیار سے کہا تھا کہ ان کو اہل کتاب والا سٹیٹس نہ دیں، آپ بجائے اس کی کہ اپنی اصلاح کرتے، آپ نے کہا فلانے عالم نے یہ کہا، فلانے، او بھائی آپ کا تو مقدمہ ہی ہے کہ آپ ان عالموں سے ہٹ کے حق بات کریں گے، اور ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرآن اور سنت سے کوئی چیز دکھائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں 2 جھوٹے کھڑے ہو گئے، 2 جھوٹے نبی آئے، اسود العنسی اور مسیلمہ کذاب۔ کیا آپ نے کسی کو اہل کتاب کا سٹیٹس دیا؟ کیا خلفائے راشدین نے کسی کو اہل کتاب کا سٹیٹس دیا؟ دکھا دیں فتویٰ تو سر آنکھوں پر ہم رجوع کر لیں گے۔ خلفائے راشدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ہے نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوها بالنواجذ، یہ صحیح حدیث آپ کو بھی پتا ہے، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین، دکھا دیں فتویٰ، قرآن حدیث فتویٰ۔ وہ ویڈیو آپ کی درخواست ہے کہ یار قادیانی مسئلے پہ مجھے نہ چھیڑو، نہ میرے خلاف ویڈیوز بناؤ، میری زندگی خطرے میں، وہ ویڈیو آپ کی ٹیم نے ہی ڈیلیٹ کروا دی، آپ کے ہی کسی فالوور کے چینل پہ دی، میں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے کوئی شور نہیں مچایا، مگر میرے بھائی آپ وہاں تو خالصتاً علمی جھول تھا، اور آپ نے اس پہ بھی اپنا رجوع نہیں کیا۔ کہاں رجوع کیا آپ نے کہ نہیں اہل کتاب نہیں ہے قادیانی؟ کیسے آپ ان کو اہل کتاب والا سٹیٹس دیتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ قولاً دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ فعلاً دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ کھانا حلال کر دیتے ہیں، بیوی نہیں حلال۔ یار ایک ہی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے طعام اور عورت دونوں کو اہل کتاب کے جائز کرا دیا، اور اس میں بھی محسنہ کا ذکر ہے، جن سے آپ شادیاں کرنے کی بات کریں وہ تو اللہ نے محسنات کا ذکر کیا ہے۔ تمام اہل کتاب کو لائسنس نہیں دیا کہ وہ تمہارے نبی کے گستاخ بھی ہوں گے تو تم ان سے شادیاں کر لو گے۔ کب کس نے کہا ہے؟ کس جگہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اہل کتاب کا جو گستاخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو اعلانیہ گستاخ ہے، جو دجال کہتا ہے، فرض کریں یا سمجھتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے شادی کرو؟ کب لکھا ہے قرآن؟ آپ قرآن کی سمجھ
اب یہ میں تو علمی بات کر رہا ہوں، چھوڑیں باقی باتیں، علمی بات پر آئیں کہ آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ از ریئلی میسڈ اپ برادر. یو نیڈ ہیلپ، یو نیڈ ہیلپ ٹو آپ کی پوری فیملی اور آپ کے جو آپ کے استغفر اللہ سو کالڈ عشرہ مبشرہ ہیں. آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میرے تو فلان جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں. آئی نو آپ تمثیلی بات کریں مگر یہ آپ نہ کریں. یہ وتیرہ جھوٹے نبیوں کا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا. آپ کے نام کے ساتھ مرزا ہے، بھائی مرزا ہمارے بھی رشتہ داروں میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ نام بدلیں، بٹ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کاشیس، کیونکہ آپ کے دشمن جو ہیں، جو جب آپ امام حسن حسین کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے دشمن تو آپ کا تعاقب کر رہے ہیں پہلے سے، وہ آپ کی غلطی ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ ان کو خود اسلحہ دے رہے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار. Why are you doing the things that مرزا غلام احمد قادیانی used to do؟ پہلے وہ بکواس کرتا تھا، اس کے بعد وہ کہتا تھا بھائی میں کون سا اکیلا ہوں، فلانے نے بھی کیا، فلانے نے بھی کیا، فلانے نے بھی کیا. یہ کام اس نے کیا، اس نے ہمارے علماء کے حوالے دینے، کبھی انبیاء کے حوالے دینے، کبھی اولیاء کے حوالے دینے. آپ بھی وہی کام کرتے ہیں بھائی. تو استغفر اللہ، چلو انبیاء کی بات ایک طرف کرتے ہیں، اگر علماء سے یا اولیاء اللہ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس غلطی کو جسٹیفائی کریں گے. اس کا مطلب ہے یو آر سیئنگ کہ وہ غلط اور میں بھی غلط، تو 2 wrongs will make 1 right. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ نے اپنے لیے اشرا مبشرہ کی اصطلاح استعمال کی. آپ نے لائیو سٹریم پہ آ کر بولا کہ میرے ساتھیوں کو جو تکلیفیں آئی ہیں وہ تو صحابہ کو بھی نہیں آئی. استغفر اللہ. یعنی یار آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کنبہ ذبح ہوا ہے، آپ کے قبیلے تلواریں رکھ ہوئی، ادھر جا رہے ہیں آپ تو بدنام نہ ہوں گے، کیا نام نہ ہوگا. مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے آپ کا شاید آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کنٹروورسی میں ہوں. Why are you doing this to yourself? Don't hurt this دعوت میرے بھائی. آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو اپنی ٹیم سے نکالا ہے جو آپ کی یہ جو انفلیمیٹری، یہ آگ لگانے والی باتیں تھی نا، وہ ٹرم کرتے تھے. آپ نے وہ نکال دیا، آپ نے ان کو اپنی ٹیم سے. آپ نے تو آج تک ان سے نہیں سوری بولا. شاید آپ کو انہی کی ہاں لگ گئی ہے، آپ کو انہی کی ہاں لگ گئی ہے. آپ نے اپنے استادوں کی داڑیاں پکڑی ہیں نا داڑھی. پتا ہے نا آپ کو؟ نہیں پتا تو اپنے اندر جھانکے میں آپ کو پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کسی کی داڑھی پکڑی، بہت بری پکڑی تھی اور ناجائز پکڑی تھی، کیونکہ آپ اس میں خود ہی کانٹراڈکٹ کر گئے تھے اپنے آپ کو. وہ مسئلہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں مرے ہوئے کو ماروں، نعوذ باللہ. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ. اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کو حفاظت دے، آپ سے دین کا کام لے اور مجھ سے بھی، ہم سب سے دین کا کام لے. میں آپ کا ویل وشر ہوں میرے بھائی. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. تو آپ کا ویل وشر ہوں. اور گاڈ سیک واچ یور اخلاق، واچ یور لینگویج. اور آپ یہ جو کرتے ہیں میں یہ داڑ تھلے، یہ ایک داعی کی لینگویج. نکلو ہاتھوں، یہ کوئی سلطان راہی کی مووی چل رہی ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ مائی بردر؟ آپ نے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ بول دیا، ٹرمپ کو حافظہ اللہ بول دیا. یار آپ یہ اسلامک اصطلاحات کبھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے فینس کے لیے، محبین کے لیے. کبھی آپ اب کافروں کو بھی حافظہ اللہ کہنے لگے. بھائی یہ اللہ کا نام ہے. ڈونٹ ٹیک گاڈز نیم ان وین. یہ بائبل میں ہے، قرآن میں ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. ٹھیک ہی مان لو. آپ نے تو کہا ہوا گورے کی عدالت میں چلے جاؤ. میرے بھائی گورے کی عدالت میں بھی آپ کے ڈائلاگ جب ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی پناہ ہے میں ایک ملٹائی ڈائمینشنل ملٹائی کلچرل کمیونٹی میں ہوں. لوگ آ کے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ we're done with this. This is very bad language. This guy does not know how to talk. He needs a lesson of God narcissism. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے. اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے رہا ہو کے آئیں، کوئی آپ کی جان کو نقصان نہ پہنچائے. آپ کی نیت بری نہیں تھی، مجھے یقین ہے. یو آر ناٹ این ایل انٹینڈیڈ پرسن. آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت سنسیئر ہیں. آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ اس کے بعد اگلے ہی دن پہنچے. یہ آپ کی بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. یو آر اے ویری سنسیئر پرسن بٹ یور ایگزیکیوشن از میسڈ اپ. اٹ نیڈس اے لاٹ آف ری ایویلویشن، کریٹیکل ایویلویشن. مجھ سے آپ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر ہے، میں آپ سے بات کروں کہ میرے خیال میں آپ کو ان باتوں کو امپروو کرنا چاہیے. آپ کی باتیں صحیح ہیں اور میں نے آپ کو گھنٹوں کے پیغامات بھجوائے ہوئے اور آپ نے سنے بھی ہوئے. تو اگر آپ چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں، پرائیویٹ بات کرنا چاہیں کریں، یا آپ بالکل پرائیویٹ کریں فون پہ. میں حاضر ہوں. آپ کے والد صاحب کے پاس بھی میرا نمبر ہے، آپ کی ٹیم کے بہت سارے ساتھیوں کے پاس میرا نمبر ہے.
معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، مگر میں واللہ آئی ایم یور ویل وشر، یو آر ویسٹنگ یور ٹیلنٹ. آپ پلیز اپنے آپ کو ضائع مت کریں. یہ آپ کی جو فضول کنٹروورسیز ہیں ان میں کیوں پڑتے، کیوں آپ صحافیوں سے پنگے آپ نے لیے اور آپ اس میں بھی امبیرسمنٹ کا شکار ہوئے. اسٹوڈنٹ ہے میرا اسٹوڈنٹ، میرا اسٹوڈنٹ کا کب میرا اسٹوڈنٹ، آپ جا کے دیکھ لیں پوری 1 گھنٹے کی وہ ہے. آپ کے حواری تو وہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں نا. میں ان سے تو بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. یہ جو آپ پہ کنٹروورسی ہے، اللہ نہ کرے مجھ پہ ایسی آزمائش آئے، کسی پہ نہ ایسی آزمائش ہے. مگر غلطی آپ سے ہوئی. جب یہ ہوئی تھی، آپ کہتے ہوتے ہیں کہ یار مولوی کبھی سوری نہیں کرتا، مولوی کبھی نہیں کہے گا او سر آئی ایم سوری، لیکچرار پروفیسر کہے گا، علمی کتابی کہے گا. تو بھائی آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی میں نے دوبارہ سنا ہے جا کے، آپ نے بولا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہتے نہیں ہیں. آپ نے پوری کرسچن قوم کو انڈر پینٹڈ ود ون برش. ویری ڈینجرس. چیٹ جی پی ٹی کا فیصلہ بھی آپ نے سنا. یہ میں آپ کو مثال کے طور پر دکھایا کہ وہاں تو لفظ دجال ہے ہی نہیں، براڈ کانسیپٹ. تو آپ کو چاہیے، ایسے کبھی ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے انسان سے. خاص طور پہ آپ یہ جو لائیو سٹریمز کرتے ہیں اور جو آپ کی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا، یہاں پہ یہ نا کووڈ کورونا کے بعد کے محمد علی زکریا صاحب، محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا، وہ کچھ اور ہیں. آپ کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو تیاری کر کے پراپر Q&A سیشن کرتے ہیں نا، وہ کیا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ادھر آپ 90% اچھا ہی کرتے ہوں گے، مگر کچھ چیزیں آپ ایسی خطرناک کرتے ہیں بھائی جو کہ بہت ہی دل آزاری کا باعث ہیں مسلمانوں کے لیے بھی، آپ غیر مسلم. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ہدایت دے. اگین میرا ارادہ صرف اصلاح تھا. جہاں تک میں نے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا. فی البدی ہے، کچھ ایجنڈا لکھ کے نہیں لایا ہوا میں. جیسے جو بات آپ کو اچھی لگے لے لیں، جو بات آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کہی ہے، محمد علی مرزا صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ نہ لیں. ہو سکتا ہے میری بات سنیں ہی نہ، کیونکہ میرا چینل چھوٹا سا ہے، چھوٹے لوگوں کی کون سنتا ہے. کوئی بات نہیں، بعض دفعہ گھر میں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ بڑی فتح کی عقل کی بات کرتا ہے. میری بعض دفعہ چھوٹی سی بیٹی جو نا، جو میری بیبی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی، وہ بیبی بعض دفعہ ایسی بات کہتی ہے جو کوئی بچہ نہیں کہتا. چھوٹی سی بیبی بات کرنے لگی مشکل سے. تو میں نے پتا نہیں کیا ہوا، تو اس نے کہا بابا جان یہ اسٹور میں جو گیا نا بھائی جان، یہ جا کے سیدھا وہاں گیمز والے کمپیوٹر پہ جائے گا. اللہ، اس نے وہ بات کی جو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کہی. میں نے اپنے بیٹے کو بولا دیکھو لمحہ فکریہ ہے، چھوٹا بچہ تھا، بچی کیا کہ بعض وقت چھوٹے آدمی کی بات بھی، چھوٹا منہ بڑی بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. بات آپ کو پرائیویٹلی گفتگو کرنا ہو تو ضرور کیجیے گا. اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا. ہاں بھائیوں سے درخواست ہے، مولوی حضرات، عالم حضرات، مولانا حضرات، کہ پلیز ہمارے بھائی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے. ہاں آپ اس سے مل کے ایک میٹنگ کریں، ان کو سمجھائیں، شاید کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے. نہیں تو کم از کم فیملی کے لوگ، آپ کے ہمارے محترم ابا جی، والد صاحب، وہ بات کریں، وہ سمجھائیں کہ بیٹا اپنی لینگویج کو تم تھوڑا سا تو دیکھو. لینگویج کو بس دیکھو، the way you say it, it's not what you say, how you say. دیکھیں ایک آخری بات ختم کروں گا. آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی، میری بھی بہت اچھی ہوگی، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک محاورہ ہے، pathway to hell is paved with good. بعض دفعہ اچھی اچھی نیتوں والے دوزخ کی طرف سے، جنت نہیں، دوزخ کا راستہ بھی اچھی نیتوں والوں سے. وہ اچھی نیت ہے، اچھی نیت، اچھی بدکاری شراب سب کرتا 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 دوزخ ہوتا ہے. نیت اچھی، کوئی نیت ایسی اچھی کو کیا کرنا کہ جب کی ایگزیکیوشن جو ہے، جو بات ہے، اس میں تباہی مچے. It's not what you say, it's how you say. مجھے آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم دین کی بات صحیح طریقے سے پہنچائیں، احسن طریقے سے پہنچائیں، جیسے اللہ نے ہمیں کہا ہے، باللتی ہی احسن وہ کریں، اور حسنہ کہیں، الا الحسنہ، سمجھ گئے نا. تو انشاءاللہ پھر بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی زمان میں رکھے، ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری سب کی غلطیوں کو معاف کرے، اور ہمیں دین کے لیے اللہ استعمال کر لے، ہمیں لے دین کے لیے قبول کر لے، اور ہم سب کے لیے بہتری. السلام علیکم.